اللہ نے ان کی نصیحتوں کو قرآن میں جگہ دیا. معمولی بات نہیں ہے نا. اور یہی سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو کیا کیا نصیحت کرے. باپ کی ذمہ داری اولاد کی تربیت میں کہاں تک عمل دخل رکھتی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں مختصر انداز میں عرض کروں گا. پہلے تو یہ آیتیں سن لیں. قرآن حکیم کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک بہت بڑا ظلم ہے. سب سے پہلی نصیحت کیا کیا لقمان حکیم نے؟ شرک سے بچنے کے لیے. یہاں اب تو باپ ایسے ہیں کہ خود ان کو شرک کی ڈیفینیشن معلوم نہیں، اپنے بچوں کو کیسے بتائیں گے. پھر بھی میرے عزیزو ہمارے ہاں بچپن سے یہ طریقہ رہا ہے، بچوں کو انگلی اٹھا کر کے ہم کیا ان کو سکھلاتے ہیں؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. بچے ہمارے بولتے ہیں. یہ اچھی چیز ہے، یہ قرآنی تعلیم ہے، قرآنی تربیت ہے. اب بچوں کے ذہن و دماغ میں اتنا راسخ کر دو کہ اگر وہ دو کہنے لگ جائے تو آپ ناراضگی کا اظہار کرو. اس بچے کو بچپن سے ہی سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس میں دو ہو ہی نہیں سکتا، آپشن ہے ہی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی نصیحت ہر باپ اپنے بچے کو کرے. اور اس کے بعد کی نصیحتیں لقمان حکیم نے کہا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹا نماز قائم کر، وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، اچھی بات کا حکم دے لوگوں کو، برائیوں سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور جب بھی تجھے کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کر لے. اور پھر برائیوں کے متعلق دیکھیں سب سے بڑی ایک تربیت میں کیا بتاؤں آپ کو. آج ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ پیچھے لگ کر کے ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ تو پوری طور پر ڈھیل چھوڑ چکے ہیں. دونوں غلط طریقے ہیں. ایک بچوں کی اس طرح سے اوپر سوار رہنا کہ ان کو ذرا بھی ہنسنے کا موقع نہ ملے، کھیلنے کا موقع نہ ملے، یہ بھی تربیت نہیں ہے. اور نہ ہی اس طرح سے آوارہ چھوڑ دینا کہ وہ ہر ایک کے ناک میں دم کر کے رکھے، یہ بھی تربیت نہیں ہے. ہاں آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ میں جتنا ہو سکے ڈرا دھمکا کے میرے بچے کو سیدھے راستے پر لاؤں. ہوتا یہ ہے کہ تمہاری نظروں سے جہاں بچہ گیا پھر وہ کھل گیا، وہ اپنی فطرت پر آ گیا. تم اپنے خوف کے ساتھ بچوں کی کب تک تربیت کرو؟ کچھ لوگوں نے کیمرے لگوائے مدرسوں میں، اسکولوں میں، ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کی نگرانی کے لیے کیمرے لگوائے جائیں. ٹھیک ہے ان کی دیکھ ریکھ کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں جو سب سے بہترین کیمرہ اور نگرانی ان کی ہونی چاہیے وہ کیسے ہے؟ وہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے بیٹا اگر تو نے برائی کر لی، اور وہ بھی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے برائی کر لی، چاہے تو پہاڑ کے اندر جا کر کے کر، آسمانوں میں جا کر کر، یا زمین کے نیچے جا کر کر، اللہ تجھے وہ سامنے لا کر دکھائے گا. یہ ہوتی ہے تربیت. بچے کے ذہن میں کس بات کا خوف ڈالنا؟ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہے گی کہ میرے ماں باپ اگرچہ میرے ساتھ نہیں لیکن میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. تربیت اولاد میں یہ بہت اہم ہے، بچوں کو خوف خدا ڈالنا. اب میں اولاد کی تربیت کے متعلق احادیث رسول اگر میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد من افضل من ادب حسن، کوئی باپ اپنے بیٹے کو سب سے قیمتی تحفہ اگر کچھ دے سکتا ہے تو اچھے اخلاق ہے. جس باپ نے اپنے بچے کو سب سے اچھے اخلاق دیے، سمجھ لو کہ اس باپ نے اپنے بیٹے کو بہت بڑا تحفہ دیا. لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہر باپ اس چکر میں ہے میرے فلاں بیٹے کے لیے ایک گھر تیار رہے، فلاں بیٹے کے لیے اتنی جائیداد، اس کے لیے ایک دکان. تم 1000 دے کر کے جاؤ، اگر حسن اخلاق تم نے نہیں دیا تھا تو اس بچے کو تم نے کچھ نہیں دیا. یہ دنیا تو ویسے ہی ضائع کر دے گا، وہ ختم کر دے گا. ہم نے ایسے بھی بچے دیکھے ہیں جن کے باپ یہ کہتے تھے کہ میرے بیٹے کو میں نے اتنا کما کر کے رکھا ہے کہ اس کی 7 پشتیں گزر جائیں گی، مال میرا ختم نہیں ہوگا. اور وہ پشت ابھی بھی موجود ہے ہمارے سامنے، اب بھیک مانگ رہا ہے وہ بیٹا. جس کے باپ نے کہا تھا میرا بیٹا 7 پشتوں تک اس کی نسل میں میرے مال سے کھا سکتے ہیں، اسی بیٹے کو آج میں خود دیکھ رہا ہوں وہ بھیک مانگ رہا ہے. آج
سارا مال کسی دوسرے نے ہڑپ لیا، ختم ہو گیا ہے، تم جو دے رہے ہو یہ تحفہ اصل نہیں ہے، حسن اخلاق سب سے بہترین تحفہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قد علمنا ما حق الوالد فما حق الولد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والد کا کیا حق ہے وہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، آپ نے فرما دیا ہے، باپ کے حقوق کیا ہے، لیکن بیٹے کے حق کیا ہیں ہمارے اوپر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان یحسن اسمہ یحسن ادبہ، سب سے بڑا حق تمہارے اوپر یہ کہ اس کا اچھا نام رکھو اور اس کا اچھا ادب۔ اسی طرح سے بیٹیوں کے متعلق بھی حدیث پاک میں جس نے اپنی دو بیٹیوں کو اور ایک حدیث میں ایک بیٹی کو اچھے اخلاق دیے اور اچھی شادی کر کے دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کی ضمانت لیتا ہوں، اس کے لیے جنت ہے۔ ایک بیٹی کی تربیت سب ملا کر کے آپ دیکھیں گے تو تربیت پر ہی آتی ہے باتیں، اور یوں سمجھ لیں کہ بچے ایک گیلی مٹی کی طرح ہیں، جو نقش اس میں ڈالیں گے آپ وہی لے کر کے وہ ابھریں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زمین میں کوئی ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید نہ رکھیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو آوارہ چھوڑ دیا تھا، صحبت کا کبھی خیال نہیں کیا تھا، اور پھر بڑے ہونے کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں میرا بچہ فرما بردار ہی نہیں ہے، میری خدمت ہی نہیں کرتا ہے، تو آپ نے جو بیج بویا اس کے ساتھ بچپن میں وہ وہی چیز تمہیں جوانی میں دکھائے گا۔ اب یہاں پر میں مختصر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا، تربیت دو طرح کی ہے، ایک ظاہری تربیت ہے اور ایک باطنی تربیت ہے بچوں کی۔ ظاہری تربیت میں کیا ہے؟ ان کے پہننے کے طریقے سکھانا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھانا، ان کو گفتگو کرنے کے آداب بتانا، بڑوں کی محفل میں جانے کے آداب بتانا، ملاقات کرنے کے طریقے بتانا، لوگوں کو سلام کرنے کے آداب سکھانا، تھوکنے کے آداب سکھانا، یہ سب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سب سکھائے۔ فارسی کی پہلی نام سے کتاب عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہے، سب سے پہلی جماعت میں، اس میں صد پند لقمان ہے، صد پند از لقمان حکیم، یعنی حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں میں سے 100 نصیحتیں اس میں گنائی گئی ہیں۔ الحمدللہ اس کو پڑھیں آپ، کافی فائدہ ہوگا آپ کو کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے بچے کو سمجھایا ہے کہ تجھے محفل میں رہنے کے آداب کیا ہیں۔ انہوں نے یہاں تک بتایا ہے کہ اپنی انگلی ناک میں نہ کرو جب محفل میں بیٹھو، کھکار کر کے نہ تھوکو جب لوگ موجود ہوں، اور کئی لوگ بیٹھے ہوں تو کسی کے ساتھ کان میں بات چیت نہ کرو۔ یہ سب آداب اور اخلاق سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ لقمان حکیم کی 100 نصیحتیں آپ ڈال کر کے تلاش کر لیں، وہ آپ کو مل جائیں گے انٹرنیٹ پر۔ لقمان حکیم کی 100 نصیحتیں، بہت بہترین نصیحتیں، حتیٰ کہ انہوں نے دوست کیسے بنائے اور دشمن کے ساتھ کیسے معاملات کرے اس کو بھی اپنے بچے کو انہوں نے سمجھایا ہے۔ بڑوں کے بارے میں کیا گمان کرنا چاہیے، پیچھے ان کے کیسے گفتگو کریں، یہ سب آداب۔ کیا آج ہم اپنے بچوں کو یہ تمام چیزیں سکھا رہے ہیں؟ ہم تو ان کو ٹی وی اور سیریل کے سامنے چھوڑ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ بچہ ہمارا سب سیکھ لے گا۔ میرے عزیزوں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔